السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیارے عقل مند، غور و فکر کرنے والے اور چمکتے ستارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ بہت سارے نیکی کے کام کریں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے پیار کریں اور آپ سے راضی ہو جائیں، اور جدھر بھی آپ ہوں، چاہے وہ اور جو بھی لوگ آپ کے آس پاس ہوں، چاہے وہ آپ کے امی ابو ہیں، چاہے بہن بھائی ہیں، چاہے آپ کے استاد ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، سارے لوگ آپ سے پیار کریں، آپ کی عزت کریں اور آپ کی مدد کریں۔ آمین آمین آمین۔ میرے پیارے بچوں، آج ہم 15ویں سپارے پر پہنچ گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سورہ اسراء کی، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی 11 اور 12 آیت ہم نے لی ہے آج کے سپارے کے لیے۔ چلیں پہلے دعا پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے بارے میں بات کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ دیکھو، ہم نے رات اور دن کو 2 بڑی نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ اور سال کا حساب معلوم کر سکو، اور اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ بیان کر دیا ہے۔ میرے پیارے بچوں، پہلے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آیت کب نازل ہوئیں۔ جب مکہ کے لوگوں نے کفر کیا اور اسلام کے پیغام کا انکار کر دیا، وہ اپنے لکڑی اور پتھر کے بتوں کی عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے بہت ہی دھڑلے سے اور تکبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ ہم تو انکار کرتے ہیں اللہ کا، اور آپ نے اگر وہ جو سزا جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہو وہ لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کتنا بے وقوف اور بے عقل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لیے امن کی، سلامتی کی، بھلائی کی دعا مانگے، بجائے اس کے وہ سزا مانگ رہا ہے۔ کتنی ناسمجھی کی بات ہے۔ اور اسی وقت میں کچھ مسلمان ایسے تھے جو بہت تنگ آ چکے تھے مشرکین کے ظلم سے، جو مسلمانوں کے اوپر ڈھاتے تھے، تو وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ختم ہی کر دے، مار دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہلکا سا ان کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ ان کے لیے برائی اور سزا کیوں مانگتے ہو؟ آپ ان کے لیے ہدایت کیوں نہیں مانگتے کہ اگر وہ بھی مسلمان ہو جائیں تو وہ آپ کے کتنے اچھے اور پیارے دوست بن جائیں اور آپ کے کتنے بڑے مددگار بن جائیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن اور رات کی مثال دی۔ اس میں سمجھنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو 1-2 بات ہی بتاؤں گی۔ اس دنیا میں میرے پیارے بچوں، آپ مختلف طرح کے لوگوں سے ملیں گے، اچھے بھی اور برے بھی، نرم مزاج بھی اور بہت متکبر بھی۔ جو سیدھے راستے پر ہیں ان لوگوں سے بھی ملیں گے، اور جو غلط راستے پر چل رہے ہیں ان سے بھی ملیں گے، اور یہ بالکل دن اور رات کی مثال ہے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ برے لوگوں سے ملیں، وہ آپ کی زندگی میں آئیں اور وہ آپ کو تنگ کریں اور آپ کو غصہ دلائیں، تو پھر آپ نے ان کی بھلائی کے لیے دعا کرنی ہے، آپ نے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ کی سچی دعا ان کو لگ گئی اور ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی سیدھے راستے پر آ گیا اور آپ کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، تو آپ کو تو بہت زیادہ اجر اور ثواب ملے گا۔
کیونکہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم کے خلاف بد دعا کیجئے کیونکہ وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائی تو سب ڈر گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر دیں گے تو وہ قبول ہو جائے گی اور یہ تو قوم بالکل تباہ برباد ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آپ سوچ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے۔ اور پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی، الحمدللہ۔ تو اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ اپنی دعاؤں کے اوپر غور فکر کریں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی میں بہت ہی اہم حیثیت رکھتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، یعنی ہماری قسمت میں کوئی ایسی چیز لکھی تھی جو ہمیں ناپسند ہوتی، لیکن ہم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر ہی خیر دینا، تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی میں بھلی اور اچھی تبدیلیاں لے آتا ہے۔ پیارے بچوں، عام طور پر لوگوں کو دعا کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جس طرح آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ اپنی نماز پڑھتے ہیں آپ کو ثواب ملتا ہے، بالکل اسی طرح جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر اور ثواب دیتے ہیں۔ کتنے مزے کی بات ہے! ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو آپ ذرا سوچ لیں کہ آپ نے کتنی ساری دعائیں مانگی ہوں گی اور آپ کو کتنا اجر اور ثواب مل چکا ہوگا ابھی تک۔ پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں نا پیارے بچوں، تو اس وقت ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی ہے اور مان لی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت حکمت والے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ صحیح وقت میں صحیح چیز انہوں نے ہم کو دینی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ دعا قبول کرنے کے طریقے فرق ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ چیز اسی وقت دے دیتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے، ہم دعا مانگتے ہیں اور وہ چیز اسی وقت مل جاتی ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے اپنے دادا ابو دادی می اور نانا ابو نانی می کو دیکھنا ہے، تو اسی دیر میں کیا ہوتا ہے، بیل بجتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں تو وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے تو نیا بیگ چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو آپ کے ابو کہتے ہیں مجھے خیال آ رہا ہے کہ آپ کا بیگ اب پرانا ہو گیا، اب آپ کو نیا بیگ چاہیے، چلو جا کے خریدتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہوتا ہے نا۔ اچھا، دوسرا طریقہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا جس طریقے سے قبول کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دعا مانگتے ہیں لیکن اسی وقت آپ کی وہ دعا آپ کو ملتی نہیں ہے، وہ چیز آپ کو ملتی نہیں ہے۔ ہاں، صحیح وقت آنے پر وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ جیسے اگر آپ 10 سال کے ہیں یا 12 سال کے اور آپ کو گاڑیاں بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے گاڑی دے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ بات آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اور آپ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت اس دعا کو آپ کو دعا کے مطابق چیز آپ کو نہیں دیتے۔ لیکن جب آپ 20 سال کے ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ گاڑی آپ کو دے دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کا بھلا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، اب تیسرا بات کیا ہوتی ہے کہ وہ دعا جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں وہ تو نہیں آپ کو دیتے لیکن اس سے بہتر چیز آپ کو دے دیتے ہیں جو آپ کے حق میں اچھی ہوگی، یا پھر آپ کی زندگی میں سے کوئی بڑی مشکل ہٹا دیتے ہیں۔ اور جب قیامت کے دن آپ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے اور دیکھیں گے کہ اس دعا جو دنیا میں آپ کو نہیں وہ چیز ملی تھی، اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بڑا انعام دیا ہے، تو اس دن آپ حسرت کریں گے کہ کاش کہ میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو صرف یاد یہ رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یقین ہمارا جو ہے نا، اور یہ کہ ہم دعا مانگ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر، الحمدللہ۔ چلے پیارے بچوں، الحمدللہ کہ آپ کو دعا کے بارے میں تو بہت ساری باتیں پتہ چل گئی ہیں۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ مختلف سچویشنز میں آپ کے منہ سے کیا بات نکلے گی؟ اگر آپ کے بہن بھائی آپ کو تنگ کر رہے ہیں اور وہ بار بار آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ بری بات کی جگہ آپ نے کہنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے، اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائیوں کو اچھا بنا دے تاکہ وہ میرے مددگار ہو جائیں۔ بالکل صحیح۔ اور اسکول میں اگر کوئی آپ کو بلی کر رہا ہے، کوئی برا بچہ ہے،
تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کرے کہ اسکول سے نکل جائے؟ آپ نے کہنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اچھا انسان بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھا دے تاکہ یہ میرا مددگار اور میرا دوست بن جائے۔ کبھی بھی کوئی بری بات اپنے منہ سے نہیں نکالنی چاہیے۔ جیسے آج کل بچے کہتے ہیں نا مائی بیڈ، تو اس کی جگہ کہنا چاہیے مائی گڈنس، استغفر اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم اپنے منہ سے اچھی کر سکتے ہیں، جن پر ہمیں اجر مل سکتا ہے، اور بری بات منہ سے نکالنی نہیں چاہیے۔ اور اب ہے سٹوری ٹائم۔ ہاں جی، دراصل بات یہ ہے کہ باقی ساری سٹوریز میں آپ کو کافی ساری حدیث میں بھی سنا چکی ہوں اور سیرہ میں بھی سنا چکی ہوں، لیکن ایک نئی میں نے کہانی سنی ہے دعا کی قبولیت کی۔ وہ شیخ نے سنائی اور انہوں نے کہا کہ ہماری مسجد میں ایک نیا بندہ آیا اور میں نئے لوگوں کو ہمیشہ گریٹ کرتا ہوں، تو میں نے سلام دعا لی اور ان سے پوچھا، اور ان کا پورا جسم اور گردن جو تھی وہ ٹیٹو سے بھری ہوئی تھی، یعنی جیسے گینگسٹرز ہوتے ہیں نا اس طرح کا بندہ تھا۔ تو وہ بتانے لگا کہ میں ایک حافظ قرآن ہوں۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے، تو وہ اپنی کہانی سنانے لگ گیا اور کہنے لگا کہ میں بچپن میں بہت برے لوگوں کے ساتھ پھنس گیا اور برے برے کام کرنے لگ گیا، اور جب تک میں بڑا ہوا تو میں نے بہت جرم کرنے شروع کر دیے، اور ایک دفعہ پولیس نے جب مجھے پکڑا تو جج نے مجھے لائف سینٹنس دینی تھی، یعنی ساری زندگی وہ جیل میں ہی رہتا، اس سے کوئی ایسا قصور ہو گیا تھا۔ اب جب اس کو جیل میں بند کیا اور رات ہوئی تو یہ کہنے لگا کہ میں مسلمان تھا لیکن مجھے کچھ نہیں پتا تھا سوائے اس کے کہ مجھے سجدہ کرنا ہے۔ میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، کچھ نہیں کیا تھا، لیکن میں نے سجدہ کیا اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، اور اگر آپ مجھے یہاں سے نکال دیں گے تو میں انشاءاللہ باذن اللہ میں نماز سیکھوں گا، میں قرآن سیکھوں گا، میں اچھے کام کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دیں۔ اور ساری رات وہ سجدے میں پڑھ کے اور دعائیں کرتا رہا۔ جب صبح عدالت کا وقت ہوا تو یہ جب گیا، اور اس کی والدہ بھی آئی ہوئی تھی عدالت کے بیچ میں، تو جج نے اس کو دیکھ کے، اور یہ امریکہ کی کہانی ہے، یہ کوئی پرانی کہانی نہیں ہے، تو جج نے دیکھ کے کہا کہ میں تو تھک گیا ہوں کہ اتنے نوجوان لوگوں کو جیل میں ڈال ڈال کے، تو بچے تمہاری ایج کیا ہے؟ اس نے کہا 23 ایئرز اولڈ ہوں، میں 23 سال کا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہ آج ابھی اسی وقت اگر میں تمہیں سزا نہ دوں اور تمہیں جانے دوں، آزاد کر دوں، تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا رات کو ہی میں نے اپنی دعا مانگی اور میں نے توبہ کی، اور میں کوئی جرم نہیں کروں گا، میں گندی کمپنی میں نہیں جاؤں گا، گندے دوست نہیں بناؤں گا، میں اپنی زندگی کو سیدھا کروں گا، اچھی باتیں سیکھوں گا، قرآن سیکھوں گا، نماز پڑھوں گا، میں نے اب برا بندہ نہیں بننا۔ تو جج نے اس کے خلاف کیس ڈسمس کر دیا۔ ہاں جی، سبحان اللہ، یعنی سچے دل سے انسان کوئی دعا مانگے تو کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں میرے پیارے بچوں۔ الحمدللہ کہ ہم صاف ستھرے گھروں میں ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو ہماری دعا تو بہت ہی زیادہ قبول ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ۔ سو دل سے اس رمضان میں بہت ساری دعائیں کریں اپنے لیے، اور اچھی اچھی دعائیں کریں۔ میں آج آپ کو ایک اچھی سی دعا سکھا دیتی ہوں، اور وہ ہے اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ایسے ایمان کا جس سے کوئی مڑنا نہ ہو، یعنی میں ہمیشہ ایمان والا رہوں، اور مجھے ایسی نعمت دیجیے جو کبھی ختم نہ ہو، اور جنت الفردوس الاعلیٰ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیجیے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، آپ یاد کیجئے انشاءاللہ باذن اللہ، اور اپنی زبان سے اچھی باتیں نکالیں اور لوگوں کو دعائیں دیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔